السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناظرین، آج ہم قربانی کے حوالے سے جو مسائل چل رہے تھے نئے سوالات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کا پہلا سوال ہمارا یہ ہے کہ کن جانوروں کی قربانی جائز ہے؟ جانوروں کے بارے میں تھوڑی فقہا نے تفصیل لکھی ہے، وہ یہ ہے کہ بھیڑ، دمبا اور بکرا، یہ تین جانور جو ہیں ان میں ایک شخص قربانی کر سکتا ہے، ان میں 7 حصے نہیں ہوں گے، ایک ہی ہوگا۔ اور جو گائیں، بیل اور اونٹ وغیرہ ہے ان میں 7 لوگ قربانی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جب کوئی آدمی قربانی کا جانور خریدنے جائے اور وہ جب قربانی کا جانور خرید رہا ہو اور جس نے بیچنا اس سے وہ پوچھے کہ یہ پوری عمر کا ہے، اگر وہ کہے کہ یہ پوری عمر کا ہے تو دیکھنے سے بھی آپ کو یہ معلوم ہوتا ہو کہ یہ واقعی پوری عمر کا ہے، آپ کو اطمینان ہے، تو پھر آپ اس کو لے سکتے ہیں، اس کی قربانی بھی جائز ہوگی۔ پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ جس جانور کا سینگ ٹوٹا ہو، ایک ہے کہ سینگ درمیان سے ٹوٹا ہو، اس کی قربانی جائز ہے۔ دوسرا جانور وہ ہے کہ جس کا سینگ ٹوٹا ہو جڑ سے، اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں کہ جو اندھا ہے جانور، کانا ہے ایک آنکھ سے یا لنگڑا ہے، ان کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ آ جاتے ہیں کہ جس کا کان کٹا ہو یا جس کی دم کٹی ہو تہائی تک، اس جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ بکرے کے 2 دانت ہونا، یعنی بکرا 2 دانت والا ہو، یہ ضروری ہے یا موٹا تازہ ہو اور 1 سال سے کم عمر ہو، یا یہ صرف حکم دمبے کا ہی ہے؟ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جانور دیکھنے میں 1.5 سال کا یا 1 سال کا لگ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ 1 سال کا نہیں ہوتا، کم ہوتا ہے۔ تو یہ بکرا جو ہے اس میں یہ شرط لگائی جاتی ہے کہ اس کا 1 سال ہونا ضروری ہے، 2 دانت ہونا اس کے ضروری ہیں۔ ہاں، جو دمبا ہے اگر وہ اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ 1 سال اس کا پورا ہو، 1 سال سے کم ہے اور اس میں اگر آپ کو لگتا ہے، دیکھنے سے ایسا لگتا ہے کہ موٹا تازہ ہے، 1 سال سے اوپر کا لگتا ہے یا 1 سال کا لگ رہا ہے، اس کی قربانی جائز ہو جائے گی، لیکن بکرے میں شرط ہے 1 سال کی۔ تیسرا ہمارا سوال ہے کہ قربانی کے جانور کی عمر کا حساب کیسے ہوگا؟ کہ وہ گزشتہ سال 9 ذی الحجہ کو پیدا ہوا اور اب آئندہ سال، یعنی جس سال اس نے 1 سال کا پورا ہونا ہے، 9 ذی الحجہ کی مغرب کے بعد وہ پورا ہو جائے گا اس کا سال، یا اگلے دن 10 ذی الحجہ کو اس کا سال پورا ہوگا؟ اس کی قربانی کا کیا حکم ہے؟ میں نے جیسا کہ آپ کو پچھلے مسئلے میں بتایا کہ 1 سال کا بکرا ہوگا، اس سے اگر 1 دن بھی کم ہوا تو قربانی اس کی جائز نہیں ہے، پورا 1 سال ہونا اس کے لیے شرط ہے۔ ہاں، جو جانور پچھلے سال جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں 9 ذی الحجہ یا 10 ذی الحجہ کو صبح کے وقت وہ پیدا ہوا، اب آئندہ سال وہ 10 ذی الحجہ کو دوپہر کے بعد اگر اس کو ذبح کریں تو اس کی قربانی جائز ہوگی، کیونکہ اس پر 1 سال پورا گزر چکا ہے۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ پیدائشی عیب دار جانور کی قربانی جائز ہے یا نہیں ہے؟ عیب دار اگر پیدائشی عیب ہو یا بعد میں عیب اس کو پیدا ہوا ہو، اس کی قربانی جائز نہیں ہے، جو عیب میں نے پہلے مسئلے میں آپ کو بتا دیے ہیں یہ والے۔ پانچواں سوال یہ ہے کہ حاملہ جانور کی قربانی کرنا جائز ہے یا نہیں، اور اگر قربانی کر لی تو بچہ اگر نکل آیا، یعنی جو حمل تھا، وہ اس بچے کا کیا حکم ہوگا؟ اس کی صورت یوں بنتی ہے کہ بعض دفعہ ہوتا یوں ہے کہ جو قربانی کرنے والے ہوتے ہیں ان کو علم نہیں ہوتا کہ یہ حاملہ ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے قربانی کے بعد کہ یہ حاملہ تھی، اب وہ سوچتے ہیں اس کا کیا کریں۔ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے، حاملہ جانور کی قربانی ہر صورت میں جائز ہے، اور اس سے جو بچہ نکلے گا اگر تو وہ زندہ ہے تو اس کو بھی ذبح کر دیا جائے گا، اگر وہ مردہ ہے تو پھر اس کو پھینک دیا جائے گا۔ ہاں، حاملہ جو جانور ہے اس کی قربانی جائز ہے۔ ہمارا چھٹا سوال کہ جانور کو خصی کرنے کا کیا حکم ہے،
اور خصی کرنا جانور میں کیا عیب شمار ہوگا یا نہیں ہوگا، اور خصی جانور کی قربانی جائز ہے یا نہیں؟ خصی کرنا جائز ہے اور اس کی قربانی بھی جائز ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصی بکرے کی جانور کی قربانی کی تھی۔ اور خصی ہونا یہ جانور میں عیب شمار نہیں ہوگا، بلکہ جو خصی ہوتا ہے اس کی قیمت جو بغیر خصی ہے اس سے بنسبت زیادہ ہوتی ہے، اور اس کی قربانی بھی جائز ہے اور خصی کرنا بھی جائز ہے۔ ہاں، اس کی کیا کہتے ہیں کہ کوشش کرنی چاہیے کہ جانور کو تکلیف کم سے کم ہو خصی کرنے میں۔ 7واں سوال یہ ہے، اگر قربانی کے جانور کا سینگ ٹوٹ جائے تو کیا اس کی قربانی جائز ہے؟ سینگ ٹوٹنے میں 2 طریقے ہیں۔ اگر ٹوٹتا ہے وہ درمیان سے تو پھر تو جائز ہے۔ اگر وہ جڑ سے اکھیڑ دیتے ہیں اس کو، یا جانور نے کہیں ٹکر ماری تو اس کا سینگ جڑ سے اکھڑ گیا تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ایک اور میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ جس جانور کے سینگ پیدائشی طور پہ ہوتے ہی نہیں ہیں اس جانور کی بھی قربانی جائز ہے۔ ہمارا 8واں اور آخری سوال یہ ہے کہ قربانی کا جانور اگر گم ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ قربانی کا جانور اگر گم ہوتا ہے تو اس کی 2 صورتیں ہیں کہ ایک وہ شخص ہے کہ جس پر قربانی واجب تھی، صاحب نصاب تھا، تو اب اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ دوبارہ قربانی کا جانور لے اور اس کی قربانی کرے۔ اور اگر اس نے قربانی کا دوسرا جانور لیا اور پہلا بھی مل گیا، عید سے پہلے قربانی 3 دن ہوتے ہیں جو قربانی کے 3 دنوں میں وہ پہلا بھی مل گیا، تو اس کو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ وہ اس کو بھی قربانی کے لیے ذبح کرے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جو لوگ صاحب نصاب نہیں ہوتے، نفلی قربانی کرتے ہیں ثواب حاصل کرنے کے لیے، تو ان کے لیے یہ ہے کہ اگر وہ گم گیا تو ان پر قربانی کرنا واجب نہیں ہے۔ اگر وہ مل جاتا ہے تو پھر اس کی قربانی کر دیں۔ جو میں نے پہلے بتایا ہے کہ اگر وہ قربانی کے دنوں میں مل جائے پھر تو اس کو کیا ہے، بہتر یہی ہے کہ قربانی کر دے۔ اگر وہ قربانی کے دنوں کے بعد ملتا ہے پھر اس کی قیمت صدقہ کر دے۔ دونوں صورتوں میں، چاہے وہ غنی ہے چاہے نہیں۔ ہاں جی، دونوں صورت۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کو سیکھ کر اس پر مکمل دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات سے بھی گزارش ہے کہ نئی آنے والی ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اس کو سنیں تاکہ آپ کو بھی فائدہ ہو، شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی فائدہ ہو۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔